اسٹریٹجی کا اناؤنس کی گئی تھی جس میں پاکستان کو کہا گیا تھا کہ وی آر پارٹ آف دا پرابلم. یہ جو ایک نیریٹو شفٹ ہوا ان 2 سالوں میں فرام پارٹ آف دا پرابلم ٹو پارٹ آف دا سولوشن, ٹوڈے وی بینگ ویوڈ ایز پارٹنرز ان پیس, یہ ایک بہت بڑا شفٹ ہے جس کا ہمیں ایکنالج ہمیں کرنا چاہیے. تیسری چیز وہ ہے کشمیر کا ایشو انٹرنیشنلائز ہونا. یہ کشمیر کا مسئلہ اتنا ہی پرانا ہے جتنا پاکستان ہے, نیا نہیں ہے, لیکن اس کو جس طرح بائی ڈیزائن بیک برنر پہ رکھا گیا اور عمران خان صاحب کی حکومت نے اور ان کی رہنمائی میں اس کو انٹرنیشنلائز کیا گیا, وہ آپ کے سامنے ہے. آج کوئی انٹرنیشنل فورم نہیں ہے, کوئی ایسی اپرچونٹی نہیں ہے جس کو ہم نے استعمال نہ کیا ہو کشمیر کے نقطہ نظر, کشمیریوں کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, پاکستان کے نقطہ نظر کو اجاگر کرنے کے لیے, چاہے ہیومن رائٹس تھے, چاہے وہاں جو ڈیموگرافک چینج ہے, چاہے جناب وہاں جو ہندوتوا کی آئیڈیالوجی ہے, چاہے یہ جو سیز فائر وائلیشنز ہیں, جتنی چیزیں ہیں ہم نے ان کو اجاگر کیا ہے. اور ہندوستان کا جو نیریٹو تھا, جنہوں نے پاکستان اور ان کی سیلف ڈٹرمنیشن کی جو جد و جہد, انہوں نے اس کو تشبیہ دے دیا تھا دہشت گردی سے. آج نیریٹو چینج ہوا ہے اور آج اس کو حق کے خود ارادیت کا جد و جہد کہا جا رہا ہے. یہ بہت بڑا شفٹ ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ 1 سال میں 3 مرتبہ سلامتی کونسل میں کشمیر کا مسئلہ زیر بحث آتا ہے اور ہندوستان نہ چاہنے کے باوجود ان کو برداشت کرنا پڑتا ہے. آپ دیکھیں کہ 2 رپورٹس 2018 میں 2019 میں ہیومن رائٹس کمشنر جو ہیں وہ اقوام متحدہ کی, وہ 2 رپورٹ شائع کرتی ہیں اور جس میں ہندوستان کو پوری طرح ایکسپوز کیا جاتا ہے. آپ دیکھیں کہ اس عرصہ میں 4 کشمیر کے جو کانٹیکٹ گروپ ہے OIC کا, اس میں 4 نشستیں ہوتی ہیں. اور حالیہ جو ہوا ہے, جو کووڈ کے دنوں میں ہوا تھا, ورچوئل کانفرنس ہوئی تھی, اس سٹیٹمنٹ کا جو جوائنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پوری OIC کی طرف سے, اگر آپ اس کا مطالعہ کر لیں تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح پاکستان کے نقطہ نظر کو ان نے تسلیم کیا. ڈیبیٹس اٹھا کے دیکھ لیں آپ, یورپین یونین میں اٹھا کے دیکھ لیں, US کانگریس کی انگیجمنٹس دیکھ لیں, 85 کانگریسمین کی انگیجمنٹ دیکھ لیں, ہاؤس آف کامنز میں جو آل پارٹیز پارلیمنٹری گروپ ہے ان کشمیر, اس کی آپ کاوش دیکھ لیں, ہیومن رائٹس کاؤنسل کو دیکھ لیں, انٹرنیشنل ہیومن رائٹس آرگنائزیشنز کو دیکھ لیں, تو آپ کو اندازہ ہوگا. اور آخر میں آپ عمران خان صاحب کی جو تقریر انہوں نے اقوام متحدہ میں پچھلے سال کی, اس کا موازنہ کیجئے. تو پچھلے 5 سال میں نواز شریف صاحب کی تقریر تھی, اس میں کشمیر کا ذکر کتنا تھا اور عمران خان صاحب کا ذکر کتنا تھا. اس سے پچھلے دور میں زرداری صاحب کی تقریر جو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی میں کی تھی, اس سے موازنہ کیجئے تو پھر آپ کو اندازہ ہوگا کہ فرق کیا ہے. میں آخری پوائنٹ جو عرض کرنا چاہتا ہوں اور وہ ہے انسٹیٹیوشنل ریفارمز. ہم نے کچھ انسٹیٹیوشنل ریفارمز کیے ہیں دفتر خارجہ میں, مثال کے طور پہ فارن منسٹرز ایڈوائزری کاؤنسل. اس کی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد یہ ہے کہ اکیڈیمیا سے, تھنک ٹینک سے ہمیں فریش انپٹ ملے اور جو سیزنڈ ڈپلومیٹس ہیں جس کے پاس انسٹیٹیوشنل میموری ہے انہیں بھی انگیج کیا جائے. کرائسس مینجمنٹ 24/7 کرائسس مینجمنٹ یونٹ جو ہے نیا فورن آفس میں بنایا گیا, اور اس کی ہماری جو اوورسیز پاکستانیز کی منسٹری ہے اور ہمارا جو NCOC کا ایک کوآرڈینیٹڈ ایفرٹ سے 478 فلائٹس کے ذریعے 2,14,000 پاکستانی جو سٹرینڈڈ تھے ان کو واپس لایا گیا. خیال تھا کہ وہاں پتھراؤ ہو جائے گا, شیشے ٹوٹ جائیں گے, ایمبیسیز پہ حملہ ہو جائے گا. الحمدللہ ایسا کچھ نہیں ہوا. اس کے ساتھ ساتھ پبلک ڈپلومیسی کا انیشیٹو ہم نے لانچ کیا ہے. ابھی آنر کیا گیا ہے ان 86 پاکستانیوں کو جنہوں نے 79 ممالک میں کووڈ-19 میں اپنی سوسائٹیز میں کنٹریبیوٹ کیا اور پاکستان کے امیج کو انہانس کیا. اسٹریٹجک کمیونیکیشن ڈویژن ایک نیا فورن آفس میں بنایا گیا ہے تاکہ آپ کے نیریٹو کو پروجیکٹ کیا جائے. اس کے ساتھ ساتھ میں عرض کرتا چلوں کہ فورن سروس اکیڈمی, اسٹیٹ آف دی آرٹ فورن سروس اکیڈمی نہ صرف بنائی گئی ہے, اس کا نیا کریکولم ترتیب دیا گیا ہے, اس کو شفٹ کر دیا گیا ہے انٹو دی اولڈ چائنیز ایمبیسی.
وہ ہمیں گفٹ کی گئی، اور یہ اربوں روپے کی جائیداد ہے جو فارن آفس کی جائیداد میں ایسٹ میں اضافہ ہوا ہے. یہاں سے تو اربوں روپے غائب ہوئے، یا اربوں روپے کا اضافہ ہوا. اور پھر انسٹیٹیوشن جو ہے ریجنل افیئرس کا، اس کو اوور ہال کیا جا رہا ہے اور اس کو نئے پریمیسز میں منتقل کیا گیا ہے. ای ویزا فیسلٹی، اور آخر میں ایف ایم ڈائریکٹ. یہ ایک ایپ میں نے بنائی ہے، اور جتنے فارن آفس کے آفیسز ہیں وہ ڈائریکٹ میرے ساتھ اس ایپ کے ذریعے رابطہ کر سکتے ہیں، جونیئر سینئر جس کانٹیننٹ میں بھی ہیں، اور ان کے پاس کوئی آئیڈیاز ہیں، کوئی انپٹ ہے تو ڈائریکٹ مجھے مل سکتا ہے بیوروکریٹک ریڈ ٹیپ کو کاٹ کے. دیز وار سم آف دی انیشیٹوز جو ہم نے لیے ہیں. شکریہ. ابھی میں درخواست کروں گا ہمارے حفیظ شیخ صاحب جو ہمارے ایڈوائزر ہیں آن فائنینس. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں آپ سب کا شکر گزار ہوں کہ آپ یہاں آئے ہیں. دیکھیں، سب سے پہلے تو جب یہ حکومت آئی تو ایک بحرانی کیفیت تھی. بیرونی اور اندرونی جو خسارے تھے وہ تاریخ کی سب سے بڑی سطح پر تھے، اور پچھلے 5 سال جو گزرے تھے اس میں ایکسپورٹس کی جو گروتھ ریٹ تھی وہ 0 رہی تھی، اور 20 بلین کا کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ تھا. اور ہمارے جو فارن ایکسچینج کے ریزروز تھے وہ پچھلے 1 سال میں آدھے ہو چکے تھے، اور ہمیں ڈیفالٹ کا خطرہ تھا. تو پہلی چیز جو ہم نے کرنی تھی وہ یہ تھی کہ ملک کو کیسے ڈیفالٹ سے بچایا جائے اور کس طرح اس بحران سے فوری طور پہ نپٹا جائے. کیونکہ جو بنیادی وجہ ہماری جو اس بحران کی تھی وہ یہ کہ ہمارے پاس ایک ڈالرز کا کرائسس تھا. یعنی ہم 40 ارب ڈالر اگر امپورٹ کر رہے تھے تو 20 ارب ایکسپورٹ کر رہے تھے، اور اس کی وجہ سے ہمارے پہ مستقل ایک بوجھ تھا جو ہمیں ایک ایسی سطح پہ لے آیا کہ ہم نے بوروئنگ کر کے قرض لے کر اپنے آپ کو بہت کمزور کر دیا. تو پہلی سچویشن تو یہ تھی کہ کیسے اس بحرانی کیفیت سے نپٹا جائے اور ملک کو پھر استحکام دیا جائے. اس کے لیے آپ کو پتا ہے کہ حکومت نے بڑے فیصلے کیے، اور آئی ایم ایف کے ساتھ ایک تعلق بنایا، ایک لینڈ مارک اگریمنٹ کی، جس کی وجہ سے پھر جو دنیا کے بڑے دوسرے ادارے تھے، ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ہمارے دوست ممالک سب آگے بڑھے، اور انہوں نے اس سچویشن میں ہماری مدد کی، اور ہم نے ریزروز کو اپنے استحکام دیا، اپنے فارن ایکسچینج کے ریزروز کو بڑھایا. ہم نے جو قرض ماضی کی حکومتوں نے لیے تھے وہ پچھلے 2 سال میں ہم نے 5000 ارب روپے کے ماضی کے لیے ہوئے قرض واپس کیے. اور ساتھ ہی ساتھ ہم نے کوشش کی، کیونکہ اگر آپ دنیا کی تاریخ کا مطالعہ کریں تو کوئی حکومت، کوئی ملک ایسا نہیں جس نے ترقی کی ہو بغیر دنیا کے ساتھ تعلق بڑھائے. اور ان 2 چیزوں میں ہماری جو پرفارمنس رہی ہے ماضی میں وہ اچھی نہیں رہی. نہ ہم ایکسپورٹس بڑھا سکے ہیں، نہ ہم لوگوں کو قائل کر سکے ہیں کہ وہ یہاں آ کے انویسٹمنٹ کریں. تو اس حکومت نے یہ فیصلہ کیا کہ ہم نے ایک پائیدار بنیاد پہ پاکستان کو آگے لے جانا ہے، اور ہم نے بہت مراعات دیں ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے، جو حماد اظہر صاحب آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. تو ان سب چیزوں کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ جو تجارتی بیرونی خسارہ تھا 20 ارب ڈالر کا، اس کو کم کر کے 3 ارب کیا گیا. اور یہ ایک تاریخی پرفارمنس ہے اس حکومت کی پچھلے 2 سال میں کہ ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے مراعات دی گئیں، اور امپورٹس کو خصوصی طور پہ جو لگژری آئٹمس ہیں ان پہ ٹیکسز لگا کر اس کو کم کیا گیا. اب آپ آئیں کہ ایکسپینڈیچر، ایک بڑی وجہ ہمارے بحران کی یہ تھی کہ حکومت جو ہے خصوصی طور پہ الیکشنز کے دوران حد سے زیادہ اخراجات کرتے ہیں، اور جو پروجیکٹس بھی کیے جاتے ہیں ان میں کوئی کاسٹ کی کنسیڈریشنز کو آگے نہیں رکھا جاتا. تو ہم نے یہ پچھلے 2 سال جو گزرے ہیں بہت سختی سے اخراجات، حکومتی اخراجات کو کنٹرول کیا ہے. اور آپ نے دیکھا کہ کابینہ کی تنخواہیں تک کم کی گئیں، پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر کے
ہاؤسز کے بجٹ کم کیے گئے، حتیٰ کہ فوج کی جو اخراجات ہیں ان کو بھی منجمد کیا گیا، اور سول حکومت کے اخراجات کو کم کیا گیا. اور میں اس کے لیے پریزیڈنٹ صاحب، پرائم منسٹر صاحب، ہماری جو ڈیفنس کی قیادت ہے، ان سب کا شکر گزار ہوں کہ پاکستان کی تاریخ میں ایسے نہیں ہوا کہ اتنے زبردست طریقے سے کاسٹ کو کنٹرول کیا جائے اور کاسٹ اوپر سے کنٹرول کیے جائیں. یہ نہیں کہ لوگوں کی جو دینے والی چیزیں ہیں ان کو روکا جائے لیکن اوپر عیاشی چل رہی ہو. تو ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں اسٹیٹ بینک سے کوئی بوروئنگ نہیں کی، کوئی قرض نہیں لیا. ہم نے جو یہ سال گزرا ہے اس میں کوئی سپلیمنٹری گرانٹ کسی ادارے، کسی حکومتی منسٹری کو نہیں دی. ہم نے طاقتور لوگوں کو نو کہا تاکہ ہم ملک کی جو میکرو اکانومی ہے اس کو اسٹیبلائز کریں. اور اب آپ دیکھیں کہ ان تمام چیزوں کی وجہ سے ایک جانب ڈومیسٹک سائڈ اور دوسری جانب فورن جو تھریٹ ہے ان کو کنٹرول کیا گیا. پھر ہم نے اپنے ٹیکسز کے نظام کو بہتر کرنے کی کوشش کی، اور کرونا وائرس سے پہلے جو ٹیکسز میں بڑھنے کی جو رفتار تھی وہ 17% تھی. بدقسمتی سے یہ کرونا وائرس کی سچویشن ابھری، اور وہ جو ایک بہت اچھی جو ہے اچھے انداز میں ہماری ریونیوز کی گروتھ ہو رہی تھی وہ متاثر ہوئی. اب جب کرونا وائرس ہوئی تو پہل ہمیں 2 چیلنجز تھے. سب سے پہلے جو پرائم منسٹر عمران خان کا ڈائریکٹو تھا کہ پاکستان کے لوگ، عام لوگ، ان کی زندگی ایک حد سے زیادہ متاثر نہیں ہونی چاہیے. تو ہم نے 1240 ارب کا ایک کرونا وائرس کے دوران پیکج دیا، اور اس پیکج کے کئی کمپوننٹ، کئی حصے تھے، لیکن سب سے جو بڑا حصہ تھا وہ یہ تھا کہ پاکستان کے عام لوگ، بھولے ہوئے لوگ جو اس سے متاثر ہو رہے ہیں، جن کی ڈیلی جو جاب پہ کام کرنے والے لوگ ہیں وہ بے روزگار ہو رہے ہیں، اور جو ویسے ہی کمزور طبقے کے لوگ ہیں ان تک فوری طور پہ کیش پہنچایا جائے. اور آپ نے دیکھا کہ شاید دنیا کی تاریخ کا ایک بڑا پروگرام دیا گیا. اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو 2 سال گزرے ہیں اس میں یہ ایک سنہری چیز ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کہ 250 ارب روپے لوگوں کو دیے گئے، اور پاکستان کے ہر قصبے میں، ہر گاؤں میں، ہر شہر میں یہ دیے گئے، اور لوگوں نے دیکھا کہ یہ بلا امتیاز دیے جا رہے ہیں. اس میں کوئی سیاسی کنسیڈریشن نہیں، کوئی مذہبی کنسیڈریشن نہیں، کوئی علاقائی کنسیڈریشن نہیں. اگر آپ پاکستانی ہیں اور آپ کوالیفائی کرتے ہیں تو یہ پیسے آپ کو ملیں گے. اور 1.60 کروڑ لوگوں کو پیسے ملے، اور اگر 6 لوگ ایک خاندان میں ہیں تو 10 کروڑ پاکستانیوں تک یہ امداد پہنچائی گئی. اور ڈاکٹر ثانیہ نشتر آپ کو مزید ڈیٹیلز دیں گی. لیکن ہم نے انہیں کہا کہ جہاں تک پیسے کی بات ہے اس معاملے میں کوئی کوتاہی نہیں ہوگی. دوسری جانب جو بینیفیشری ہم نے چنے اس کرونا وائرس سے نمٹنے کے لیے وہ پاکستان کے بزنس سیکٹر تھا، کیونکہ ہم نہیں چاہتے تھے کہ ان کو جو لیکوڈیٹی کا پرابلم ہے ان کو بالکل گرا دے، کیونکہ ہم چاہتے تھے کہ جیسے ہی دنیا ریکور کرے اور ہمارے لوگ، ہمارے بزنسز تیار ہوں اس ریکوری سے فائدہ لینے کے لیے. تو ہم نے کئی طرح سے ان کی مدد کی. ان کو بہت سستے لون دیے گئے کہ وہ اپنے لوگوں کو جو ان کے مزدور ہیں ان کو دیں تاکہ ان کو بے روزگاری کی مصیبت نہیں سہنی پڑے. ہم نے ان کے جو قرضے جب ڈیو ہوئے تو وہ 1 سال مؤخر کر دیے. ہم نے اسمال بزنسز، چھوٹے بزنسز کے بارے میں 3 مہینے ان کے بجلی کے بل خود بھرے. اور اس طرح کی تمام چیزیں کی گئیں تاکہ بزنسز جو ہیں وہ اچھے انداز میں آگے بڑھیں. اور اسی طرح سے ایگریکلچر سیکٹر کے لیے بھی ہم نے جو پروکیورمنٹ کے 280 ارب رکھے تھے ان کو استعمال کیا تاکہ عام لوگوں کے ہاتھ میں پیسے آئیں اور وہ موٹر سائیکل خریدیں، ٹریکٹر خریدیں، گھر بنائیں اور دوسری چیزیں خرچ کریں تاکہ اس ملک کی اکانومی میں جان آئے.
تو اب ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دنیا کے جو نیوٹرل لوگ ہیں, جو فیئر مائنڈڈ لوگ ہیں, وہ ان چیزوں کو اپریشیٹ کر رہے ہیں. اور اس میں آپ نے دیکھا کہ جو ریٹنگ ایجنسیز ہیں, موڈیز ہے, فچ ہے, انہوں نے اس چیز کو سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ آئی ایم ایف کے بورڈ نے اس کو سراہا ہے. آپ نے دیکھا کہ دنیا کے جو انویسٹرز ہیں انہوں نے 188% اضافہ کیا ہے فورن انویسٹمنٹ میں پاکستان میں. اور آپ نے دیکھا کہ اسٹاک مارکیٹ نے 47% اضافہ کیا ہے, اور بلومبرگ جو کہ ایک دنیا کا بڑا ادارہ ہے, اس نے پاکستان کی اسٹاک مارکیٹ کو دنیا کی بہترین اسٹاک مارکیٹس میں شامل کیا ہے. تو یہ چیزیں جو ہیں ان کا اب اثر آنے لگا ہے. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے کوئی نیا ٹیکس نہیں لگایا. جو ہم نے بجٹ دیا اس میں ہم نے ہزاروں جو خام مال کی چیزیں ہیں ان پہ امپورٹ کے ٹیکسز صفر کیے. اور ہم نے کہا کہ ہم اپنے ملک کی جو اکانومی ہے اس کو گلوبل اکانومی سے انٹیگریٹ کرنا چاہتے ہیں. اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو ریزلٹس ہیں ان کے بارے میں جو آ رہے ہیں, پہلا مہینہ یہ نئے سال کا, مالی سال کا جولائی جو گزرا ہے, وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں. ہمارے ایکسپورٹس اس مہینے میں 6% بڑھے. ہماری جو سیلز ہیں سیمنٹ کی وہ 33% بڑھی. ہماری جو ایکسپورٹس ہیں سیمنٹ کی وہ 66% بڑھی. ہماری پیٹرول اور ڈیزل 8% اور 15% بڑھی. ہماری فرٹیلائزر 22% بڑھی. ہماری موٹر سائیکلز کی سیل 31% بڑھی. ہماری ٹریکٹرز کی سیل 17% بڑھی. ہماری گاڑیوں کی سیل 4% بڑھی. اور ساتھ ہی ساتھ جو ریمیٹنسز, پاکستان کی تاریخ کے سب سے زیادہ ریمیٹنسز اس مہینے میں آئے, $2.8 ارب. اور ایف بی آر کی کلیکشن 300 بلین ہوئی, جو ان کی انٹرنل ایسٹیمیٹ سے 23 گنا زیادہ ہے. تو ہم دیکھ رہے ہیں, اور اسٹاک مارکیٹ نے کورونا وائرس کے بعد 40% سے زیادہ اضافہ کیا. ان سب چیزوں کا اگر آپ ایک کمبائنڈ ایفیکٹ دیکھیں تو انشاءاللہ اس سے یہ ظاہر ہو رہا ہے کہ ہم لوگ آگے جا رہے ہیں. عمران خان کی حکومت کی سب سے بڑی ترجیح کیا ہے؟ صرف ایک, پاکستان کے لوگ. اور ہم نے اگر پیسے خرچ کیے ہیں تو پاکستان کے لوگوں کے اوپر کیے ہیں. جس طرح میں نے کہا 250 ارب روپے دیے گئے 1.60 کروڑ خاندانوں کو. 192 ارب روپے دیے گئے قبائلی علاقے جو اب مرج ہو چکے ہیں ان کو. 50 ارب روپے دیے گئے 5 بنیادی کھانے پینے کی چیزیں یوٹیلیٹی سٹورز میں سستے داموں بیچنے کے لیے. 15 بلین دیے گئے رمضان کے دوران 19 چیزوں کی قیمت کم رکھنے کے لیے. 72% پاکستانیوں کو الیکٹریسٹی حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے. 90% پاکستانیوں کو گیس حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے. 100% ٹیوب ویل یوزرز کو حکومت اپنی جیب سے سبسیڈائز کر رہی ہے. اور جب آپ نے دیکھا کہ تیل کی قیمتیں دنیا میں گھٹی, پیٹرول اور ڈیزل کی, تو وہ بھی پاکستان کے عوام کو اس کا فائدہ دیا گیا. اور ہماری اور فرٹیلائزر کی قیمتوں کے لیے گیس کی جو سبسڈی ہے وہ بھی دی جا رہی ہے. دیکھیں, ہم سب اگر مل جائیں تو پاکستان کے جو لوگ ہیں ان کی جو امنگیں ہیں, جو ایکسپیکٹیشنز ہیں, وہ پوری ہو سکتی ہیں. یہ ملک ایسے نہیں بنا تھا, اس کے لیے بہت لوگوں نے قربانیاں دی. یہ 1930 میں ایک شاعر کا خواب تھا جو بادشاہی مسجد کے سائے میں ایک ریزولوشن بنا 1940 میں. اور جب 1947 میں محمد علی جناح یہاں پہنچے تو وہ قائد اعظم بن چکے تھے اور یہ خواب پاکستان بن چکا تھا. اب ہمیں موقع ہے کہ ہم ایک ایسے لیڈر کے ساتھ مل کر وہ چیزیں کریں جس کے لوگ منتظر ہیں. اور انشاءاللہ تعالی یہ پالیسیز برقرار رہیں گی, اور ابھی جو اچھے اثرات سامنے آئے ہیں ان کو اور پائیدار بنانے کے لیے کوشش کی جائے گی. تھینک یو. شکریہ حفیظ صاحب. میں ریکویسٹ کروں گا حماد اظہر صاحب سے, اور وقت چونکہ بہت کم ہے تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ مختصر اس میں اگر آپ وہ بیان کر سکیں, کیونکہ ابھی 2 اسپیکرز اور بھی ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
میں کوشش کروں گا کہ کوئی ریپیٹیشن نہ ہو اور 2-3 منٹ میں صنعت کے حوالے سے بات کر لوں. سب سے پہلے کووڈ کے حوالے سے بہت ضروری تھا کہ کووڈ میں ساری دنیا کی انڈسٹری اور کاروبار ڈسٹریس میں جا رہے تھے. پاکستان نے ایک فرق راستہ اپنایا. ہم نے سپلائی چینز کو اور سپلائی روٹس کو مکمل طور پہ بحال رکھا اور تھرو آؤٹ دا کووڈ کے جو اسمارٹ لاک ڈاؤنز یا بلینکٹ لاک ڈاؤن سے کسی قسم کی شارٹیج کسی بھی پروڈکٹ کی نہیں آنے دی. اس کی وجہ یہ تھی کہ بر وقت اسینشیل انڈسٹریز کو کھولا گیا اور بر وقت ہم نے جو اپنی کنسٹرکشن کے فیزز میں کھولا اور مارکیٹس کو کھولا, اور ہم میڈیکل کی جو سپلائی روٹ ہے اس کو بھی ہم نے کھولا. اور آج الحمدللہ ہمارے ملک میں جب کووڈ کا سلسلہ یہ پورے اپنے عروج پہ تھا تو کسی قسم کی سپلائی چینز کے اندر کسی قسم کی ہمیں ڈسرپشن نہیں نظر آئی. ہم نے اسی دوران کاروباروں کے لیے جو ریلیف دی, ریلیفز کا ذکر آلریڈی کر چکے ہیں کہ اسٹیٹ بینک کی ری اسکیڈولنگ, پے رول فائنینسنگ تھی. 30 لاکھ 35 لاکھ چھوٹے کاروبار جو تھے ان کے 3 ماہ کے بجلی کے بل معاف کر کے ان تک بھی ہم نے اپنی جو ریلیف ہے وہ پہنچائی. تو پاکستان کے اکثریت جو کاروبار تھے ان تک یہ ریلیف پہنچی. ٹیکس فری بجٹ دیا گیا. یہ نہ صرف کہ ٹیکس فری بجٹ تھا بلکہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان بلکہ جو ٹیکس فری بجٹ کے علاوہ اس میں ہم نے ٹیکسز کی شرح کو کم کیا. 2 سال سے ہم ان پٹس کے اوپر جو ٹیکسز ہیں انڈسٹریل ان پٹس کے اوپر, ان کے اوپر کسٹمز ڈیوٹیز کو ہم کم کر رہے ہیں اور ہزاروں پروڈکٹس ایسے ہیں جس پہ ہم کسٹم ڈیوٹی کو 0% پہ لا چکے ہیں. ود ہولڈنگ ٹیکسز کے اندر ہم کمی لے کے آئے کسٹم ڈیوٹیز میں, اور سیلز ٹیکس کی اسپیشل رجیمز کو بھی ختم کر کے اسٹینڈرڈ رجیم کی طرف کیا گئے. ہم کنسٹرکشن سیکٹر کے لیے ہم ایک پیکج لے کے آئے, ایک منفرد پیکج تھا اور آپ نے دیکھا اس کے اثرات سامنے نظر آنا شروع ہو گئے ہیں. کنسٹرکشن پیکج کے اندر کنسٹرکشن سیکٹرز کے اندر اور افیلیٹڈ جو انڈسٹریز ہیں اب ہمیں ایک ایکٹیویٹی کا عروج نظر آ رہا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ مانسون سیزن ختم ہونے کے بعد اس میں مزید اضافہ ہوئے گا, کیونکہ مانسون کے دوران ویسے کنسٹرکشن کم ہوتی ہے لیکن پھر بھی ہمیں اس میں تیزی نظر آ رہی ہے. ہم اسی دوران 2 نئی پالیسیز لے کے آئے پچھلے چند ماہ کے اندر. الیکٹرک وہیکل پالیسی 2 to 3 ویلرز اور بسز اینڈ ٹرکس کے لیے اناؤنس ہو چکی ہے, اور موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی. اور اس سال ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ الیکٹرک وہیکلز 2 to 3 ویلرز کی پروڈکشن جو ہے اس کو ہم اس سال انشاءاللہ تعالیٰ فورسی بھی کر رہے ہیں اس پالیسی کے نتیجے میں. موبائل مینوفیکچرنگ پالیسی کے نتیجے میں جو اسمارٹ فون کی لوکل مینوفیکچرنگ ہے اس کی آلریڈی جو ایک ٹیک آف ہو چکا ہے اور ہم ملٹیپلائی کر رہے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی ہماری ایکسپورٹ شروع ہونے والی ہے لوکلی میڈ اسمارٹ فونز کی. اور یہ آپ کو یاد ہوئے گا کہ پہلے سال میں ہم نے ایک ڈربز کا سکسیسفل تجربہ کیا تھا جس سے پورے پاکستان میں جو 70% ہمارے جو ہم فون استعمال کرتے ہیں وہ اسمگلڈ ہوتے تھے, وہ ہم نے ایلیمینیٹ کر دیا ایک ٹیکنالوجیکل سولوشن کے ذریعے. اس کے بعد میں آگے آؤں گا اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز کے اوپر. 5 ادارے جو ہیں جو منسٹری آف انڈسٹریز کے اندر آتے ہیں ان کو ٹرانسفر کر دیا گیا ہے, دوسرے اداروں کے اندر مرج کر دیا گیا ہے. یہ کیا گیا ہے کاسٹ سیونگز کے لیے اور بیٹر مینجمنٹ کے لیے. اور اس میں پاکستان مشین ٹول فیکٹری, انار پیٹروٹیکس لمیٹڈ, ڈپارٹمنٹ آف ایکسپلوسیوز, انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ فرٹیلائزر اور انسٹیٹیوٹ آف انجینئرنگ اینڈ ٹیکنالوجی شامل ہے. اور باقی اداروں کو بھی انہی لائنز کے اوپر ہم جو انسٹیٹیوشنل ریفارمز کی وزیر اعظم کی کمیٹی ہے ان کے ریکمنڈیشنز کے مطابق کر رہے ہیں. کئی ایسے سیکٹرز تھے جن کو سرد خانے میں چھوڑ دیا گیا تھا کئی سالوں کے لیے, اس میں سے پاکستان اسٹیل بھی ایک ایسا ادارہ ہے کہ 35 ارب کے پچھلے 5 سال میں دے دیے گئے تنخواہیں دے دی گئیں, 80 ارب کے بیل آؤٹس دے دیے گئے, منافع سے نقصان میں چلی گئی پچھلے 10-12 سال میں, اور 236 ارب کے قرضوں پہ کھڑی ہے. تو اس کے اوپر جو بڑے فیصلے کرنے والے تھے ان کو حکومت نے آپ نے دیکھا کہ ہیڈ آن لیا ہے, اور ہم اب پرائیویٹائزیشن کمیشن کے ساتھ کام کر رہے ہیں کہ تیزی سے اس کو اب ہم ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر کو ہم اس کے اندر لے کے آئیں. ایک طرف حکومت ہوئے گی اور ساتھ ہمارا ایک جوائنٹ سٹیک ہولڈر جو ہے وہ انشاءاللہ پرائیویٹ سیکٹر کا ہوئے گا, اور جو بھی اس کے ایڈمنسٹریٹو مسائل ہیں, انٹرنل مسائل ہیں, اس سے پہلے اس کو ہم حل کر رہے ہیں. فرٹیلائزر سیکٹر کے اندر بھی ہمیں بہت زیادہ تیزی نظر آ رہی ہے. فرٹیلائزر سیکٹر کا اتنی تیزی ہے کہ ہمیں 2 چھوٹے پلانٹس جو ہیں ہم نے اس سال آپریشنلائز کیے ہیں فرٹیلائزر کی اپنے کسانوں کے لیے جو مانگ ہے اس کو پوری کرنے کے لیے اور قیمتوں کے اندر ایک مناسب اسٹیبلٹی رکھنے کے لیے. اس سال جو فرٹیلائزر کے 2 پلانٹ ہم نے آپریشنلائز کیے ہیں ان کا جو ویریبل کنٹریبیوشن مارجن ہے وہ 294 روپے بیگ سے کم کر کے اس سال ہم 186 روپے بیگ پہ لے کے آئے ہیں, یعنی کہ یہ 30 سے 35% کی کمی, اور اس سے اربوں روپے کا حکومت پاکستان کو فائدہ ہوا ہے. پاکستان میں پہلی مرتبہ شوگر کارٹل کے اگینسٹ وزیر اعظم نے نوٹس لیا
اور ان کارٹلز کے اگینسٹ ہم نے نہ صرف نوٹس لیا, ایک شوگر انکوائری کی رپورٹ بنی, مرتب ہوئی, اور ایک شوگر انکوائری کمیشن سامنے بیٹھا اور اس نے ایک رپورٹ دی, اور اب ہم شوگر ریفارم کمیٹی جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہیں اس کا ایک اور کانسٹیٹیوٹ کر چکے ہیں, جو تیزی سے اپنا کام جو ہے وہ جاری کری, اور ہم انشاءاللہ تعالی 1 ماہ کے اندر اندر اپنی سفارشات سامنے لے کے آئیں گے. آخر میں ابھی موجودہ صورتحال کیا ہے صنعت کی, کچھ اس کا بتایا حفیظ شیخ صاحب نے بھی. سیمنٹ کی سیلز جو ہیں وہ جولائی 2019 میں جولائی 2020 کے مقابلے میں 41% زیادہ ہیں. اس میں ایکسپورٹس کا بھی عمل ہے, دخل ہے, اور لوکل سیلز بھی. فرٹیلائزر کی سیلز یوریا کی جولائی 2020 میں پچھلے سال کے مقابلے میں 22% زیادہ ہیں. ڈی اے پی کی سیلز 29% زیادہ ہیں. آٹو موبائل انڈسٹری جولائی 2020 میں 27% زیادہ آٹو موبائل کی سیلز ہیں کمپیئر ٹو جولائی 2019. فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہمارے ملک میں پچھلا جو فسکل ایئر ختم ہوا, فائنینشیل ایئر, تو $2,561 ملین تھی, جو کہ پچھلے 11 سال کی سیکنڈ ہائیسٹ سطح پہ ہے, اور کووڈ کے شروع ہونے سے پہلے مارچ تک یہ پچھلے 11 سالوں کی سب سے زیادہ ہائیسٹ سطح پہ جا رہی تھی. ایکسپورٹ گروتھ جو کووڈ کے آنے سے پہلے آپ کو یاد ہوئے گا فروری میں ہم 14% ان ڈالر ٹرمز گروتھ میں تھے. اس وقت ایکسپورٹ کی جو گروتھ جا رہی ہے وہ ہماری انڈیا کی -10.2% ہے جولائی کے اندر, بنگلہ دیش کی 0.5% ہے, اور پاکستان کی الحمدللہ 6% گروتھ ہے. ہم نے جو ریفنڈز دیے, DLTL دیے, فاسٹر سسٹم انٹروڈیوس کرایا, انرجی کی سبسڈیز دیں, اور آپ کو یاد ہوئے گا پچھلی حکومت میں 200 اسپننگ ملیں بند ہو گئی تھیں. آج اس وقت اسپن یان کی پاکستان کے اندر ایک معمولی شارٹیج موجود ہے, جو ایک اچھا سائن ہے, جس کا مطلب ہے کہ اسپننگ ملز اپنی پوری کیپیسٹی پہ چل رہی ہیں. یہ ہمارا ایک بریف وہ تھا. میں آخر میں آپ کو فیٹف کے حوالے سے بھی بتا دوں, جب پچھلی حکومت کے دور میں ہمیں نامینیٹ کیا گیا گرے لسٹ کے اندر, سخت ترین جوائنٹ گروپ کا ایک ہمیں 27 ایکشن آئٹم دیا گیا, جو آج تک کسی دنیا کے ملک کو نہیں دیا گیا تھا اتنے چھوٹے عرصے میں اتنا بڑا ریکوائرمنٹ. آج ہم الحمدللہ 27 میں سے 14 آئٹمز میں کمپلیشن پہ کھڑے ہیں, اور باقی جو 13 آئٹمز ہیں اس میں سے 11 پارشلی کمپلیٹ پہ کھڑے ہیں, اور انشاءاللہ تعالی اس سال ہمیں امید ہے کہ ہم اس جو ہمارا جوائنٹ گروپ کا ایکشن پلان ہے اس کو ہم تقریباً مکمل کر لیں گے, اور دوسرا جو MER کا ایکشن پلان ہے اس میں بھی ہم مزید بہتری لے کے آئیں گے. پہلے پاکستان کو فیٹف کے پلیٹ فارم پہ یہ ہمیں تنقید کی جاتی تھی کہ ہم ڈیلیور نہیں کرتے. اب آپ نے دیکھا پچھلے 1 سال میں انٹرنیشنل کمیونٹی سے ہمیں وائڈ ریکگنیشن ملی ہے, اور انشاءاللہ تعالی جو ہم نے اب لیگل امینڈمنٹس بھی پاس کی ہیں اور مزید کام ہو رہا ہے, اس سے ہمیں مزید ریکگنیشن ملے گی. شکریہ. اب جی میں ریکویسٹ کروں گا اسد عمر صاحب سے کہ وہ اگر ہمیں کووڈ کے سلسلے میں اپنے پروگریس بتا سکیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی کووڈ جی پاکستان کے لیے نہیں بلکہ تمام دنیا کے لیے پچھلی 1 صدی کے اندر جو چیلنجز دیکھنے میں آئے ہیں اس میں سب سے زیادہ شدید چیلنج تھا, کیونکہ یہ ایک واحد صورتحال پیدا ہوئی پچھلی 1 صدی کے اندر کہ جہاں پر ایک ہی وقت میں دنیا کی جو صحت کا نظام ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا, اور جو معیشت ہے اس کے اوپر بھی بے تحاشا پریشر بلڈ ہوا. اور وہ اس وجہ سے کہ عام طور پہ جو صحت کے مسائل ہوتے ہیں اس کا حل جو ہے وہ یہ نہیں ہوتا کہ معیشت کو یا ملک کو بند کر دیا جائے. یہ ایک یونیک چیلنج تھا اسپینش فلو کے بعد جو تمام دنیا کے اندر پھیلا, اور اس چیلنج کی وجہ سے جو ڈسٹرکشن دیکھنے کو ملی ہے صحت کے پہلو سے بھی اور معیشت کے پہلو سے بھی وہ انپریسیڈنٹڈ ہے. جو دوسری سمائی سال کی کیلنڈر ایئر کی ختم ہوئی ہے اس کے اندر امریکہ میں GDP جو ہے وہ 30% شرنک کی ہے, UK کے اندر 20% شرنک کی ہے.
تو اس چیلنج کا جس طریقے سے باقی دنیا نے مقابلہ کرنے کی کوشش کی، پاکستان نے بھی کیا، اور الحمدللہ پاکستان نے جو مقابلہ کیا وہ اس کو صرف پاکستان میں لوگ نہیں بلکہ دنیا کے اندر لوگ بھی اب کہتے ہیں کہ وہ ایک پاکستان ان ملکوں کی صف میں ہے جن کو کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے کامیابی سے اس مشکل کا مقابلہ کیا. بل گیٹ صاحب نے اپنی ٹاک کے اندر پاکستان اور بھارت کا موازنہ کیا، پاکستان کی مثال دی ان ممالک کے اندر جنہوں نے بہتر مقابلہ کیا ہے، بھارت جہاں پہ پریشانی بہت زیادہ ہے. یونائٹڈ نیشنز جنرل اسمبلی کے پریزیڈنٹ الیکٹ آئے تھے فارن منسٹر صاحب کے ساتھ جب تھے، تو وہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا ذکر کیا کہ پاکستان جو ہے اس سے دنیا والے سیکھ سکتے ہیں. وال اسٹریٹ جرنل جو پاکستان کے بارے میں عام طور پہ بہت اچھی خبریں نہیں چھاپتا، انہوں نے کہا کہ کورونا کے اندر دنیا میں ایک برائٹ سپاٹ ہے پاکستان. تو یہ ہوا کیسے، کیا ہوا اور کیسے ہوا، اس کی بالکل کوئکلی اگر میں بتاؤں. پہلے تو ہینڈل کرتے ہیں تو صحت کے نظام کے اوپر اور لوگوں کی جو زندگی ہے اور صحت ہے اس کے اوپر کیا اثر ہوتا ہے. ہم اب کئی ماہ گزر چکے ہیں وبا سے ڈیل کرتے ہوئے. اس وقت کی صورتحال اگر میں آپ کو بتاؤں تو پچھلے 2 ہفتے کے اندر ہی صرف اگر ہم نظر ڈال کے دیکھیں تو ہمارے خطے میں ارد گرد کیا ہو رہا ہے، کیونکہ کئی باتیں کی جاتی ہیں. کوئی کہتا ہے موسم کی وجہ سے ہے، کوئی کہتا ہے اس علاقے کے لوگ جو رہنے والے ہیں ان کے اندر کوئی خاص مدافعت ہے، کوئی کہتے ہیں کہ وہ BCG کے انجیکشن جنہوں نے لگتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو مشترک ہیں اسی خطے کے اندر. اس وقت صورتحال پچھلے 2 ہفتے کے اندر یہ ہے کہ اگر آبادی کے تناسب سے ہم دیکھیں تو بنگلہ دیش میں پاکستان سے 4 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. 5-7% کا فرق نہیں ہے، 4 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. بھارت کے اندر اسی 2 ہفتے کے اندر پاکستان سے 12 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں، اور ایران میں پاکستان سے 20 گنا زیادہ اموات ہو رہی ہیں. تو یہ جو فرق ہے وہ بہت ہی ایک واضح اس وقت تفریق نظر آتی ہے کہ اس خطے کے اندر پاکستان میں کیا صورتحال ہے اور باقی کیا ہے. اور اس کو ظاہر ہے صحت کے اگر صرف ہم خیال رکھیں اور اس کو ملک کو بند کر دیں تو معیشت پہ بہت منفی اثر پڑتا ہے. تو معیشت کی سائڈ پہ کیا ہوا اس کو بالکل اگر ایک ہی میں آپ کو مثال دے دوں اسی سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. باقی کچھ تفصیل پہلے بھی بتائی جا چکی ہے کہ مارچ سے جولائی کا عرصہ جو ہے، کیونکہ فروری کے آخر میں اس خطے کے اندر کیسز آنا شروع ہوئے، تو میں کمپیریزن دیکھ رہا تھا کہ مارچ سے جولائی بنگلہ دیش کی، پاکستان کی اور بھارت کی ایکسپورٹس جو ہیں ان میں کیا ہوا پچھلے سال کی نسبت. تو بنگلہ دیش کے اندر جو ایکسپورٹس ہیں وہ پچھلے سال سے 31% ان میں کمی واقع ہوئی، بھارت کے اندر 33% کمی واقع ہوئی اور پاکستان میں 20% کمی واقع ہوئی. یعنی 1/3 کم نقصان ہوا ہمارا بنسبت بھارت اور بنگلہ دیش کے. اور ہم نے یہ دیکھا جو ابھی ہم نے جائزہ لیا کہ معیشت پہ بھی کم نقصان ہوا اور صحت کے لحاظ سے بھی الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے بہت کرم کیا اور بہت بہتر حالات ہیں. تو اب سوال یہ کہ یہ کیوں ہوا، اور 3 چیزیں میرے خیال میں اگر اس کو، اور وہ بڑی بنیادی چیزیں ہیں. یہ پوری 2 سال کی تحریک انصاف کی جو حکومت رہی ہے، عمران خان کی جو حکومت رہی ہے، اس کا اگر آپ جائزہ لیں گے تو یہ جو 2 یا 3 چیزیں ہیں وہ اس کے اندر بڑی بنیادی ستون کے طور پر نظر آتی ہیں اور بہت ان کے اوپر بات بھی کی جاتی ہے. پہلی تو جو عمران خان کا ویژن ہے بالکل واضح ان کے ذہن میں، کوئی شک نہیں ہے، کوئی ابہام نہیں ہے ان کے اندر کہ حکومت کا کام جو ہے وہ ملک کے جو کمزور ترین طبقات ہیں ان کی مدد کرنا ہے. پاکستان میں اور میں کہوں گا پاکستان جیسے ممالک کے اندر جہاں جمہوریت انسٹیٹیوشنز کمزور ہوتے ہیں وہاں پہ اشرافیہ کا کنٹرول ہوتا ہے فیصلہ سازی کے اوپر، اور زیادہ تر فیصلے کیے جاتے ہیں چند لوگوں کی، چند خاندانوں کی بہتری کے لیے. عمران خان بالکل واضح ہیں اور ان کے تمام جتنے بھی اقدامات ہوتے ہیں وہ اس کے اندر آپ کو یہ نظر آتا ہے. اسی لیے اس کے اندر بھی جب پہلے دن جس وقت پاکستان کے تمام لیڈرز کھڑے ہو کے لاک ڈاؤن کا مطالبہ کر رہے تھے، جہاں کوئی کسی کو فکر یہ نہیں تھی کہ سب کا اگر روزگار چھن جائے گا تو ان کی زندگی کیسے گزرے گی، اور ایک بہت بڑا حصہ میڈیا کا بھی یہی مطالبہ کر رہا تھا. اور اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ میڈیا والے جو ہیں وہ کوئی تحریک انصاف کے ساتھ کوئی دشمنی کی بنیاد پہ کر رہے تھے. ہم جس معاشرے کے حصہ ہیں، جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جو میڈیا کے اونرز ہیں، جو میڈیا کے بڑے اینکرز ہیں،
ہم صاحب ثروت لوگ ہیں اور زیادہ تر ہم میں سے جو لوگ ہیں وہ اس کا نہیں سوچتے کہ جو سب سے کمزور ہے کہ اس کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، لیکن عمران خان نے پہلے دن سے یہ بات کی، بڑی تنقید بھی اس کے اوپر ہوئی. تو میرے خیال میں ایک تو جو بنیادی وجہ بنی کہ ہم نے کیوں مختلف طریقے سے اس وبا کو ہینڈل کیا اور ہم نے جو ایکشنز لیے وہ ایک اس کا یہ پہلو آیا. اور اس سے جو حماد اظہر صاحب نے جیسے ذکر کیا، ہم نے جلدی فیصلے کیے، بر وقت فیصلے کیے، لوگوں کو روزگار مہیا کرنے کے جلد مواقع فراہم کیے. اور دوسرا جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ کہہ رہے تھے اور ابھی آپ کو ثانیہ نشتر اس کی تفصیل بتائیں گی کہ ایسا ایک ان لوگوں کی جو سب سے کمزور طبقے سے تعلق رکھتے تھے ان کی مدد کرنے کے لیے ایک ایسا پروگرام جو پاکستان میں جس کی کوئی نظیر ہی نہیں ملتی، بہت بڑے سکیل کے اوپر وہ پروگرام کیا گیا. ڈاکٹر ثانیہ نشتر نے ایک بہت ہی زبردست کام کیا، جتنا ان کو خراج عقیدت پیش کی جائے وہ کم ہے. ڈاکٹر حفیظ شیخ نے فائنانس منسٹر ہوتے ہوئے میں آپ کو اس بات کی گواہی دے سکتا ہوں کہ کبھی ایک دفعہ بھی انہوں نے یہ نہیں بات کی کہ کس طریقے سے جو بجٹ ہے، یہ جو فائنینسنگ ہے وہ آڑے میں آئے جو مدد کرنی ہے اس کی. اور اس کے باوجود میں ان کو مبارکباد بھی دینا چاہتا ہوں کہ وہ جس کو بولتے ہیں اوپن دا چیک بکس، اس کے باوجود جو ہے وہ فسکل ڈیفیسٹ جو ہے وہ بھی کنٹرول کرنے میں کامیاب ہوا. جو IMF کا ایسٹیمیٹ تھا اسے بہت کم ہمارا فسکل ڈیفیسٹ ختم ہوا. دوسری بات جو ہے، اور یہ بہت بڑی تنقید ہوتی ہے تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اوپر، یہ ایک لفظ انہوں نے شروع کر دیا ہے انکمپیٹنٹ. اب یہ میرے ساتھ بیٹھے ہوئے شاہ محمود قریشی صاحب کیمبرج یونیورسٹی، حماد اظہر صاحب سویس لنکنز ان، ڈاکٹر حفیظ شیخ ہارورڈ، ثانیہ نشتر کا مجھے نہیں پتا کہ کہاں سے انہوں نے تعلیم حاصل کی، مجھ سے بہت زیادہ پڑھی لکھی ہیں. یہ ٹیم. اور دوسرا الزام کیا ہے کہ عمران خان جو ہے وہ لوگوں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. پاکستان کے اندر جو ہے وہ فیڈرل نظام ہے اور عمران خان صاحب تو ہیں وہ تو سولو پلیئر ہیں، وہ دوسروں کو ساتھ لے کر نہیں چل سکتے. ہاں بالکل عمران خان جو ہے وہ دوسروں کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے NRO دینے کے لیے تیار نہیں ہے اور نہ انشاءاللہ تعالی کبھی ہوں گے. لیکن جو ملک کی قوم کی ضرورت ہے اس کے اقدامات کے اندر وہ جس طریقے سے پروونشل گورنمنٹس کو، جس طریقے سے ریاست کے تمام اداروں کو ساتھ لے کر چلے اس کووڈ کے کرائسس کے اندر، اس کی بھی پاکستان کی تاریخ میں کوئی نظیر نہیں ملتی. آپ سب لوگوں نے پاکستان کے کرائسس، آپ نے زلزلے بھی کور کیے ہوئے، آپ نے فلڈ سیلاب بھی کور کیے ہوئے اور جو مشکل حالات آتے ہیں، کوئی ایک آپ کو نظیر نہیں ملے گی کہ اتنے مربوط طریقے سے تمام ریاست کے ادارے اور تمام ملک کی اکائیاں جو ہیں، تمام سیاسی اکائیاں، اور میں بار بار یاد دلاتا ہوں 4 مختلف جماعتوں کے وزرائے اعلیٰ اور آزاد کشمیر کے وزیر اعظم تھے اور ہیں، اس میں سے ایک جو ہے وہ ٹرم ختم ہو گئی گلگت بلتستان کی، اور ان کو ساتھ لے کر چلے اور فیصلے ہوئے. ایک جگہ سے مشاورت کے بعد فیصلے ہوا. ہاں شام کو 7 سے 11 بجے کے درمیان ہمیں سیاسی بیان بازی بہت سننے کو ملتی تھی، لیکن جو فیصلے تھے، سبسٹینٹیو ڈیسیژن جن کو کہتے ہیں، وہ سب مل کر کیے گئے. تو عمران خان صاحب کی حکومت نے یہ ثابت کیا کہ ملک کے فائدے میں جو کام ہے اس میں وہ سب کو ساتھ لے کر چلنے کے لیے تیار بھی ہیں اور چل سکتے بھی ہیں اور کامیابی سے چل سکتے ہیں. اور تیسرا اس کا جو پہلو جو وہ اس کمپٹنس کے ایشو سے ڈیل کرتا ہے، میرے اب ذرا ٹویٹ اٹھا کے دیکھیے، فارن ریلیشنز کمیٹی کے UK کی پارلیمنٹ کے فارن ریلیشنز کمیٹی کی جو چیئر ہیں، انہوں نے بھی یہ ٹویٹ کیا ہے کہ پاکستان سے صرف یورپ کے جو امیر ملک ہیں ان سے نہیں سیکھا جا سکتا کہ بہترین بیسٹ پریکٹسز کیا ہیں کووڈ سے مقابلہ کرنے کے لیے، پاکستان سے بھی سیکھا. ایک ملک کا انہوں نے نام لیا، پاکستان سے سیکھا جا سکتا ہے. اور انہوں نے پھر اس کے بعد تفصیلات بھی منگوائی تھی جو ہم نے ان کو دے دی ہیں. اور وہ کیونکہ ڈیٹا بیس، سائنس بیسڈ، اینالیٹکس بیسڈ ڈیسیشن میکنگ ہوتی رہے. وہ ڈیسیشن میکنگ یہ نہیں تھی کہ کوئی سیاسی لیڈر جو ہے وہ اس نے بیان داغ دیا اور بس اس کے بعد جو ہے بغیر سوچے سمجھے آپ فیصلے کرنے شروع کر دیں. کمپٹنس بھی دکھائی، بہترین ٹیکنالوجی کے ڈپلائمنٹ بھی دکھائی، پولیٹیکل کوہیژن کے ساتھ فیصلے کرنے کا طریقہ کار بھی دکھایا. اور بنیادی طور پہ کیا، وہ تمام چیزیں جن کی ضرورت ہے
پاکستان کو آگے لے کر چلنے کے لیے ان سب کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ آپ کو عمران خان کی لیڈرشپ کے اندر، تحریک انصاف کی گورنمنٹ کے اندر، اس کے اندر نظر آتے ہیں. آخر میں صرف یہی کہوں گا کہ عمران خان 22 سال کی جدوجہد کے بعد، جس کی کوئی پاکستان میں، دوبارہ میں وہی الفاظ یوز کروں گا، جس کی کوئی نظیر نہیں ملتی پاکستان کے اندر، گراس روٹ سے سٹرگل کر کے وزیر اعظم بنے ہیں. انہوں نے سب سے بڑا، جیسے ڈاکٹر حفیظ شیخ صاحب نے کہا کہ پاکستان کا سب سے بڑا ایکسٹرنل کرائسس کا سامنا کیا جس وقت وہ آئے. اس کے بعد بھارت کا چیلنج قبول کیا جو بالاکوٹ کے بعد صورتحال پیدا ہوئی. اس کے بعد ایک ڈگنیٹی، کریج اور گریس کی کمبینیشن کے ساتھ اس کرائسس کو فیس کیا، کووڈ کو کرائسس کو فیس کیا. تو میری جو تمام اپوزیشن کے ہمارے دوست ہیں ان کے لیے بری خبر یہ ہے کہ کپتان جو ہے نا وہ کریز پہ سیٹل ہو گئے ہیں اور اب لمبی اور پروڈکٹیو اننگز کھیلنے کے لیے تیار ہیں. انشاءاللہ تعالی پاکستان کو ادھر سے آگے بہت اور بہتری کے دن نظر آئیں گے انشاءاللہ. جی لاسٹ میں ثانیہ نشتر بات کریں گے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. سماجی تحفظ اور تخفیف غربت کا جو ڈویژن ہے اس کو ذمہ داری دی گئی ہے احساس پروگرام پر عمل درآمد کرنے کی. یہ ایک بہت ہی اہم ذمہ داری ہے کیونکہ پاکستان کی 38% آبادی جو ہے وہ ملٹی ڈائمینشنل پاورٹی کا شکار ہے. احساس پروگرام پچھلے 15 ماہ پہلے اس کی منظوری ہوئی. یہ وزیر اعظم کی ریاست مدینہ کے ویژن کے مطابق اس کو بنایا گیا ہے. یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا سماجی تحفظ کا پروگرام ہے اور اللہ تعالیٰ کی مہربانی سے اس کو بین الاقوامی سطح پہ بہت پذیرائی مل رہی ہے. احساس پروگرام میں 140 سے زیادہ اقدامات ہیں جو کہ 34 منسٹریوں کے دائرہ کار میں آتے ہیں، مگر جو تخفیف غربت کی منسٹری کے دائرہ کار میں جو آتے ہیں اس کی پرفارمنس کے بارے میں کچھ اعداد و شمار آپ کے سامنے رکھنا چاہتی ہوں. سب سے پہلے احساس کفالت، اس کے ذریعے 70 لاکھ خاندانوں کو ماہانہ وظیفے اور بچت بینک اکاؤنٹ کی سہولت دی جاتی ہے. احساس بلا سود قرضہ ان لوگوں کے لیے ہے جو چھوٹے کاروبار کرنا چاہتے ہیں، اپنے پاؤں پہ کھڑا ہونا چاہتے ہیں. ان کے لیے ملک کے 100 پسماندہ اضلاع میں 29 ارب مالیت کے پچھلے سال 8,44,000 قرضے دیے گئے، جس میں سے 45% خواتین کو دیے گئے. احساس آمدن اس سے ایک منسلکہ پروگرام ہے جو کہ پاکستان کے 23 پسماندہ ترین ضلعوں میں اس وقت جاری ہے اور اس میں 1.5 ارب کے چھوٹے سطح کے کاروباری اثاثے دیے جاتے ہیں. انتہائی غریب خاندانوں کو 60% خواتین کو دیے جاتے ہیں اور ان اثاثوں میں مال مویشی، دکان کا سامان اور اس قسم کے اثاثے شامل ہوتے ہیں. احساس انڈر گریجویٹ اسکالرشپ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا اسکالرشپ پروگرام ہے. 4 سال پہ محیط 20 ارب کا یہ پروگرام 2 لاکھ طلبہ اور طالبات کو اسکالرشپ کے لیے مختص ہے اور پچھلے سال ہم نے 4.9 ارب کے 50,500 اسکالرشپس دیے ہیں جو 38% خواتین کو دیے گئے ہیں. ملک کی 117 یونیورسٹیز میں یہ اسکالرشپس گئی ہیں اور اگلے سال کی کال جو ہے وہ اگلے چند دن میں کھلنے والی ہے. احساس نشو و نما پروگرام جو ہے پچھلے ہی ہفتے 1 سال کی تگ و دو اور محنت کے بعد اس کا اجرا وزیر اعظم نے کیا ہے. آپ کو یاد ہوگا کہ اپنی پہلی تقریر میں وزیر اعظم نے ایک سی ٹی اسکین اٹھایا تھا اور اس بات کی نشاندہی کی تھی کہ پاکستان کے کچھ علاقوں میں
آدھے بچے جو ہیں وہ سٹنٹنگ کا شکار ہیں، یعنی کہ وہ خوراک کی کمی اور دیگر محرومیوں کی وجہ سے نہ تو ان کا جسم بڑھتا ہے، نہ ان کی جو ذہنی صلاحیت ہے وہ پوری طرح پنپ سکتی ہے. یہ ملکی ترقی کے لیے ایک بہت بڑا خطرہ ہے، اور وزیر اعظم نے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم اس کے لیے اسپیشل پروگرام لے کے آئیں گے. تو پہلے مرحلے میں 1 سال کی محنت کے بعد 9 اضلاع میں 33 سینٹر اسی ماہ پوری طرح سے فعال ہو جائیں گے، اور پہلے مرحلے میں 2,21,000 ماں اور بچے اور خاندان اس سے مستفید ہوں گے. اس کا دائرہ کار انشاءاللہ بہت جلدی بڑھایا جائے گا. احساس لنگر کا جو پروگرام ہے یہ مزدور بھائیوں کے لیے ہے. پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ کے تحت گورنمنٹ کو 0 خرچے کے ساتھ ملک بھر میں لنگر بنائے جا رہے ہیں. ابھی تک 12 لنگروں کا قیام ہو گیا ہے، اور انشاءاللہ اس کام کو اگلے سال بہت تیزی سے آگے بڑھایا جائے گا. پناہ گاہ کا جو پروگرام ہے یہ وزیر اعظم کی دل کے بہت قریب ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جو کھلے آسمان تلے مزدور بھائی سڑکوں پہ فٹ پاتھوں پہ سوتے ہیں. پچھلے 70 سال سے پہلی دفعہ پاکستان کی تاریخ میں ان کے لیے 100 سے زیادہ پناہ گاہیں بنائی گئی ہیں، اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر ہی ان پناہ گاہوں کے سٹینڈرڈز کو بہتر کرنے کے لیے کام اب تیزی سے جاری ہے. پچھلے سال پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز بہتر بنانے کے لیے کمیٹی کی تشکیل دی گئی. وہ کمیٹی 1 سال میں 14 دفعہ ملی ہے، اور انشاءاللہ یتیم خانوں کے سٹینڈرڈز اور اس سے متعلقہ مانیٹرنگ اینڈ ایویلیویشن کا نظام بہت جلد ہی معرض وجود میں آ جائے گا. ملک کی تاریخ میں پہلی دفعہ مزدور کے احساس کے تحت بھی پہلی دفعہ کمیٹی بنی. اس نے بھی 1 سال میں 13 دفعہ میٹنگز کی، اور ان کی سفارشات پر کام بہت تیزی سے جاری ہے. احساس کے تحت 2 پروگراموں کا ابھی باقاعدہ اجرا نہیں ہوا، مگر ان پہ کام بہت تیزی سے پچھلے 1 سال پہ چلا جا رہا ہے. ایک احساس بچوں کے وظیفے کا پروگرام ہے، جس کو پورے سال ہم نے ڈیجیٹائزیشن پہ بہت محنت سے کام کیا ہے. انشاءاللہ پاکستان کے تمام اضلاع میں یہ بچوں کے وظیفے کا یہ پروگرام اگلے 15 دن میں اس کا باقاعدہ اجرا ہو جائے گا. اس کے علاوہ احساس تحفظ کا پروگرام پاکستان کا پہلا شاک اورینٹڈ سیفٹی نیٹ ہے. یہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کے پاس انصاف کارڈ نہیں ہے، اور جن کے اوپر اچانک کوئی بڑا طبی خرچہ آ جائے، جو انگریزی میں جسے کیٹاسٹرافک ایکسپینڈیچر کہتے ہیں. یہ تمام پروگرام جن کو بین الاقوامی پذیرائی حاصل ہے، اور جو کہ بیوہ، یتیم، معذور، مزدور، بے گھر، بے روزگار، ضرورت مند طالب علم، ضرورت مند ماؤں، ضرورت مند بچوں اور ضرورت مند بیماروں کے لیے ہے، ان کے لیے ہنگامی طور پہ انتظامی ڈھانچے بنائے گئے ہیں. 27 مارچ پچھلے سال احساس پروگرام کا اجرا ہوا. اس کے 1 ہفتے بعد منسٹری بنی. ملک کی تاریخ کا سب سے بڑا بجٹ اس کے لیے مختص کیا گیا. لاہ عمل کے طریقے کنسلٹنٹس کو بڑی بڑی تنخواہیں دینے کے بغیر بنائے گئے. مشاورتی کمیٹیاں بنائی گئیں، اور سب سے اہم وہ احتساب اور گورننس کی اصلاحات کیے گئے، جس کی ایک جھلک، صرف ایک جھلک آپ نے ان 8,20,165 لوگوں کی شکل میں دیکھی ہے جو کہ حکومت پاکستان سے ناجائز طور پر سماجی تحفظ کے وظیفے لیتے تھے. اس کے علاوہ پچھلے 1 سال میں ہم نے بہت سے ڈیجیٹل انٹرفیسز پہ بھی بہت تیزی سے کام کیا ہے. 10 مہینے میں پروکیورمنٹ کی ہے، بایو میٹرک پیمنٹ سسٹم کی، ڈیٹا انالیٹکس کا تمام نظام بنایا ہے. وہ نظام بنایا جس کے ذریعے SMS کے تھرو ریکویسٹ لی جاتی ہیں، جو آپ نے 81-71 کی اسکیم میں دیکھا. اور آپ نے دیکھا کہ اس تمام محنت کے نتیجے میں یہ ممکن ہو سکا کہ احساس ایمرجنسی کیش کے ذریعے ملک کے آدھے خاندانوں کو ہم 12,000 روپے مصیبت کی گھڑی میں کووڈ کے تناظر میں پہنچا سکیں. یہ تمام محنت کا ہی نتیجہ تھا کہ یہ کام ہم کر سکے. اور احساس پروگرام کے تمام پروگرامز کی طرح احساس ایمرجنسی کیش بھی دیانتداری سے ہوا، ایک منظم انداز میں ہوا، ایک شفاف طریقے سے ہوا،
اور وزیر اعظم کی خاص ہدایت پر غیر سیاسی بنیادوں پہ ہوا، جس کی جھلک آپ اس چیز میں دیکھ سکتے ہیں کہ سندھ کا آبادی کے تناسب سے تو 22% ملک میں حصہ ہے، مگر ان کو احساس ایمرجنسی کیش میں 31% حصہ دیا گیا۔ احساس کا سفر ابھی جاری ہے، ابھی صرف 15 ماہ ہوئے ہیں۔ انشاءاللہ اگلے سال میں اس پر اور تیزی سے کام ہوگا، کیونکہ کووڈ کے بعد ہمیں یہ معلوم ہے کہ غربت کی شرح میں زیادتی آئے گی، اس لیے احساس پہ اور تیزی سے کام ہوگا، پروگراموں کو وسعت دی جائے گی، نئے پروگرامز لائے جائیں گے، جو آن گوئنگ پروگرامز ہیں ان کو زیادہ مربوط بنایا جائے گا۔ ہمارا جو سروے ہے وہ انشاءاللہ سال تک اس کو ہم ختم کریں گے، اور سب سے اہم لوگوں کی احساس پروگرام تک رسائی کو یقینی بنایا جائے گا، اور اس میں آپ سب کی ہمیں بہت مدد اور معاونت درکار ہوگی۔ تو میں آج وزیر اعظم کا خاص شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں کہ ان کی رہنمائی کے بغیر اور ان کی سپورٹ کے بغیر نہ تو صرف یہ پروگرامز کو جلدی لانا مشکل تھا، مگر وہ بہت سخت اصلاحات بھی مشکل تھیں جو ہم نے ساتھ ساتھ کی ہیں۔ اور میں اپنے سب کابینہ کے سینئر ساتھیوں کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ احساس میں تمام حکومت کی نیک نیتی شامل تھی۔ آپ کا توجہ کا بہت شکریہ۔ چاہتے ہیں کہ آپ نے ہماری اس پریزنٹیشن کو کور کیا۔ ساتھ ہی ساتھ میں بتا دوں کہ ہمارا دوسرا سیشن کل ہوگا، اور اس میں آپ کے پورے سوالات کے جوابات بھی دیے جائیں گے، اور اس دوران میں آپ کو یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ہم نے اس کو ایک کتابی شکل بھی دی ہے، جس میں کہ ساری ہماری حکومت کی جو بھی 2 سالہ پرفارمنس ہے وہ اس سے ریفلیکٹ کرتی ہے۔ تھینک یو۔